ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم امید کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی اپنے نفسوں پر مایوس نہ ہو جاؤ، یعنی زیادتیاں کی تو وہ مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یقیناً اللہ تعالی بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بڑا پسند فرماتا ہے کہ بندہ گناہ کر لے اور پھر وہ مجھ سے توبہ مانگے، گناہ کرنے کے بعد اکڑے نہ بلکہ میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے پاس قیدیوں کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ قیدیوں میں ایک عورت دوڑ رہی ہے، اسی اثناء میں ایک بچہ نظر آیا، اس نے بچہ کو پکڑ کر اسے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہرگز نہیں ڈالے گی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے جتنی اس عورت کی محبت اپنے بچے سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت جو ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے اپنے بندوں پر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے بخش دے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنے لگ جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو اس بارگاہ کے اندر ہم سر مسجود ہو جائے، اس سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ گناہ پر جو ہے وہ نڈر ہو جانا۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے رب کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو میرے گناہ کو بخش دے، اور اس کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، جہاں میں نے اس کی جو ہے توبہ کو قبول فرما دیا۔ پھر وہ کچھ دن رکا رہتا ہے، پھر جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ پھر جو ہے وہ میرے بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ یہ بات 3 مرتبہ جو ہے یہ بات حضور نے دہرائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 مرتبہ جو ہے اس کی جو ہے توبہ قبول فرما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا تجھے میں نے معاف فرما دیا۔ تو سامعین محترم، ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو، اس سے توبہ مانگے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ مایوس نہیں ہونا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بڑی وسیع ہے۔ تو اس لیے میرا یہ پیغام جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ان آیات ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو معافی مانگو، اس رب الجلال پر یقین رکھو، یقیناً وہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔